اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مشارق انوار الیقین فی اسرار امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 84۔ امام علی علیہ السلام امام مبین۔ اس بارے میں عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہم نے ہر چیز کو امام مبین میں جمع کر رکھا ہے۔ سورہ یاسین آیت نمبر 12۔ تو دو آدمی کھڑے ہوئے اور بولے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا اس سے مراد تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ بولے اس سے مراد انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ بولے کیا اس سے مراد قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ ابھی یہ بات تمام ہوئی ہی تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف لے آئے۔ آپ کو دیکھ کر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ ہستی جس کو اللہ نے ہر چیز کا علم عطا کر دیا ہے وہ خوش قسمت ہے جو امام علی علیہ السلام سے محبت کرے، اس کی زندگی میں بھی اور اس کی وفات کے بعد بھی، اور وہ انتہائی بدبخت ہے جو امام علی علیہ السلام سے بغض رکھے اس کی زندگی اور وفات کے بعد۔ حذیفہ بن الیمان کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے شیعوں میں سے ایک آدمی کو دیکھا جس پر بڑھاپے کے آثار واضح تھے، لیکن وہ پھر بھی جوانوں کی طرح چاک و چوبند نظر آتا تھا۔ تو مولا علیہ السلام نے اس سے فرمایا، تو بوڑھا ہو گیا ہے؟ بولا، آپ کی خدمتگاری میں بوڑھا ہوا ہوں۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، تو اب بھی طاقتور ہے۔ بولا، آپ کے دشمنوں پر طاقتور ہو۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں ابھی تیری زندگی باقی ہے۔ بولا، یہ بھی آپ کی خدمت کے لیے وقف ہوگی۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، میں مسلمانوں پر امام ہوں اور تمام عالموں پر اللہ کی حجت ہوں، اور زمین اور آسمان کے باسیوں کے لیے امان ہوں۔ اگر ہم نہ ہوں تو زمین اور اس کے باسی فنا ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے منتخب کیا اور مجھے مسلمانوں کا آقا بنایا، اور میرے اہل میں سے میرا وزیر منتخب کیا اور اسے اوصیاء کا آقا بنایا۔ اس کے ساتھ زندگی اور موت دونوں خوشبختی کی علامت ہے۔ جو سب سے پہلے مجھ پر ایمان لایا اس کا نام میرے نام کے ساتھ تورات میں موجود ہے، اور اس کی زوجہ صدیقۃ الکبریٰ فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا میری بیٹی ہے، اور اس کے دونوں بیٹے میرے پھول جنت کے جوانوں کے آقا ہے، اور اس کے بیٹے جو امام بھی ہے اور حجت خدا بھی ہے تمام خلق الہی پر۔ جس نے ان کی پیروی کی وہ آگ سے بچ گیا، اور جس نے خود کو ان کا مقدی جانا اس نے صراط مستقیم پا لیا۔ اللہ ان کی محبت صرف اپنے اس بندے کو دیتا ہے جسے جنت میں بھیجنا ہو۔ سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عروہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، مولا علیہ السلام یہ فرمائیے کہ نجات کیا ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں کی خواہش اور آراء آپس میں ٹکرانے لگے تو علی علیہ السلام کا دامن تھام لینا، کیونکہ وہی میری امت کا امام اور میرے بعد ان پر میرا خلیفہ ہے، اور حق کو باطل سے الگ کرنے کی کسوٹی ہے۔
جو امام علی علیہ السلام سے سوال کرے گا جواب پائے گا، جو رشد و ہدایت کا طلبگار ہوگا ہدایت پائے گا، جو اس کے پاس حق کو ڈھونڈتا ہوا آئے گا اس کے پاس حق پائے گا، جو اس سے رہنمائی چاہے گا اسے ملے گی، جو اس کی پناہ میں آئے گا بے خوف ہو جائے گا، جو اس سے تمسیک کرے گا وہ اسے نجات دلا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرنے والوں کے کام یہ محبت 7 مقامات پر آئے گی، یہ مقامات ان پر اس محبت کے طفیل آسان ہو جائیں گے۔ پہلا مقام موت ہے، دوسرا قبر، تیسرا قبر سے اٹھنا، چوتھا نامہ اعمال کا ملنا، پانچواں میزان، چھٹا صراط۔ اب جو ان مقامات پر مشکلات سے بچنے کا خواہش مند ہو تو اسے چاہیے کہ ولایت امام علی علیہ السلام کو اختیار کرے، جو کہ حب المتعین علیہ السلام، علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور اس کی اطاعت سے تمسیک کرے، کیونکہ وہ میرے خلیفہ اولیاء ہے، ان کا علم و حلم میرا علم و حلم ہے، ان کا ادب و محبت میرا ادب اور میری محبت ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے سردار اور متقین کے قائد اور پیشوا ہے، اور انبیاء کا چھوڑا ہوا اثاثہ ہے۔ ان کی جنگ میری جنگ ہے اور ان کا دشمن میرا دشمن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حذیفہ بن الیمان سے کہا کہ اے حذیفہ، امام علی علیہ السلام اللہ کی حجت ہے، اس پر ایمان اللہ پر ایمان ہے، اس سے کفر کرنے والا اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اور اس سے شرک کرنے والا اللہ سے شرک کرنے والا ہے، اور اس کی شان میں شک کرنے والا اللہ کی شان میں شک کرنے والا ہے، اور اس کو چھوڑ کر ایک جانب ہٹ جانے والا اللہ سے ہٹ جانے والا ہے، اور اس کا منکر اللہ کا منکر ہے، اس پر ایمان اللہ پر ایمان ہے۔ 2 افراد بغیر کسی گناہ کے اس کے بارے میں ہلاک ہوئے، محب غال اور مبغض قال، اور فرمایا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، امام علی علیہ السلام کا دامن تھام لو، امام علی علیہ السلام ہی صدیق اکبر ہے، امام علی علیہ السلام ہی فاروق اعظم ہے، امام علی علیہ السلام کی محبت اللہ کی محبت، امام علی علیہ السلام سے بغض اللہ سے بغض ہے، اور جو امام علی علیہ السلام سے الگ رہا اللہ نے اسے برباد کر دیا۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ تھام کر یہ خطاب فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اور یہ 2 پیارے پیارے میرے اس گلشن کے پھول، جو بھی ان دونوں سے اور ان کے ماں باپ سے محبت کرے گا وہ قیامت کے دن میرے ساتھ میرے درجے میں ہوگا۔ سنو، اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے اور مجھے ان میں سب سے زیادہ عزت بخشی، مگر میں اس بات پر فخر نہیں کرتا، اور اسی طرح 1,24,000 وسیع بنائے، اور امام علی علیہ السلام ان میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت ہے۔ سنو، اب اللہ ایسے لوگوں کو دنیا میں بھیجے گا جن کے چہرے نورانی ہوں گے، لباس نورانی ہوں گے، اور وہ عرش الہی کے نیچے نور کی کرسیوں پر جلوہ افروز ہوں گے۔ یہ لوگ نبی نہ ہوتے ہوئے بھی اللہ کے نزدیک انبیاء جیسا مرتبہ رکھتے ہوں گے، اور شہید نہ ہوتے ہوئے بھی شہداء کے مقام پر فائز
ہوں گے۔ یہ خطاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر ایک آدمی نے کہا، کیا میں ان میں سے ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ فرمایا نہیں۔ دوسرے نے فرمایا میں ہوں ان میں؟ فرمایا نہیں۔ تب کسی نے پوچھا تو پھر وہ کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ علی علیہ السلام کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اور اس کے شیعہ، یاد رکھو امام علی علیہ السلام اور اس کی اطرت میں پاکیزہ لوگ اللہ کا بلند و بالا کلمہ ہے، اروات الوثقہ ہے اور اسماء اللہ الحسنہ ہے۔ ان کی مثال میری امت میں کشتی نوح علیہ السلام کی مانند ہے کہ جو کشتی میں آ گیا بچ گیا، جو نیچے رہ گیا غرق ہو گیا۔ اور ان کی مثال چمکتے ستاروں کی بھی ہے کہ ایک ستارے کے غروب ہوتے ہی دوسرا ستارہ آسمان پر چمکنے لگتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلتا رہے گا۔ اور یاد رکھو کہ اسلام کی عمارت 5 ستونوں پر قائم ہے: نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ولایت امام علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کوئی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام علی علیہ السلام اور اولاد امام علی علیہ السلام سے محبت رکھتا ہے۔